نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، ربیع الاول کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان میں ایک تو لائٹنگ کا کام ہے کہ حضرات گلیاں اور بازار اور دکانیں سجانے کو عبادت اور خوشی کے نام پر اس کو اللہ کے ہاں ایک مکرم چیز سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کھولنی ہے کہ یہ چراغاں کے ایجاد کرنے والے کون ہیں، شروع کرنے والے کون ہیں، اور کیا یہ عبادت ہے یا یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہے۔ الجواب، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رسم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قال علی بن ابراہیم واول حدوث الوقید من البراء وكانوا عبدة النار فلما اسلموا ادخلوا في الاسلام ما ثبت بالسنہ۔ ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 363 پر مترجم پر یہ عبارت موجود ہے کہ علی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ چراغاں اور لائٹنگ کرنا یہ اس کی ابتدا برامکہ قوم سے ہوئی ہے، اور یہ لوگ اصل میں آگ پرست تھے، آتش پرست تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ لائٹنگ اور چراغاں اور برقی یہ چیزیں اسلام میں داخل کر دیں۔ تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بغیرنا فلیس منا، کہ جس نے ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ تو اس لیے ایسے معامل کرنے والوں کا شمار بھی آتش پرستوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ دوسرا سوال ہے کہ بازاروں کو بند کرنا اور اس میں دوسرا شور مچاتے ہوئے چراغاں کرنا، اپنا اس کے راستوں کو روکنا اور مسافروں کو تنگ کرنا، یہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا یہ جائز ہے؟ حدیث پاک ہے مشکوٰۃ شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، باب آداب السفر، یہ کتاب الجہاد کے اندر ایک عنوان ہے، اس کی فصل ثانی کی آخری حدیث سے پہلے والی حدیث ہے۔ حضرت سہل بن معاذ اپنے والد معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں، غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیق الناس المنازل وقطعوا الطریق فبعث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منادیا ینادی فی الناس ان من ضیق منزلا او قطع طریقا فلا جہاد له، رواہ ابو داود۔ یہ مشکوٰۃ شریف صفحہ 340 پر حدیث موجود ہے کتاب الجہاد میں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھے، تو واپسی پہ راستے پہ ٹھہراؤ ہوا تو لوگوں نے راستوں کو تنگ کر دیا، بستر ڈال لیے اور کچھ راستے بند کر دیے۔ اللہ کے نبی کو جب اطلاع ملی تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ جاؤ اعلان کر دو لوگوں میں کہ جس نے راستے کو تنگ کیا مسافروں کے لیے، گزرنے والوں کے لیے، یہ راستے کو بند کیا تو اس کا جہاد قبول نہیں ہے۔ جہاد کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافروں کو تنگ کرنا یہ جائز نہیں رکھا، شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے ایسی حرکتیں کرنا جو آج کل ہمارے ہاں ہو رہی ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا تفسیر طبری میں جامع البیان، جس کو کہتے ہیں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، کوئی حدیث نقل فرمائی ہے کہ اسلام کے خلاف ایک قوم آئے گی جو اسلام کے خلاف چلے گی، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرے گی، اور وہ نعرہ بازی کرتی ہوئی اس معاملے میں دین کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گی؟ الجواب، جی ہاں، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ 71 پہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے، سورۃ الف لام میم سجدہ میں 21ویں پارے کی تفسیر میں، کہ
3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ نمبر 1، حق بات کے خلاف جھنڈوں اور نعروں سے کوشش کرنا۔ اس وقت آپ 20 ربیع الاول 12 ربیع الاول کو دیکھ لیں گے کہ یہ لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ اب تو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یعنی بازاروں میں شور بھی ہوتا ہے اور نعرہ بازی بھی ہوتی ہے اور جھنڈے بھی خوب ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ مجرم ہے جو والدین کی نافرمان اولاد، بیٹا بیٹی، اس کو بھی اللہ دنیا میں ضرور سزا دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ظالم کی امداد کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں، سوال کیا کہ عید میلاد کا جو جلوس ہے اس کی کوئی دلیل؟ بریلوی مسلک کے بڑے عالم ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، فوت ہو چکے ہیں، جامعہ نعیمیہ کراچی نمبر 38، ان کی شرح صحیح مسلم اس میں جلد 3 صفحہ 170 پر لکھتے ہیں کہ عید میلاد کے جلوس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ان کے گھر کے عالم ان کو روک رہے ہیں، اللہ ان کو اپنوں کی بات ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طبع اول ہے، ہو سکتا ہے بعد کے چھاپوں میں انہوں نے نکال دی ہو عبارت، لیکن طبع اول کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ جی، بازاروں میں شور مچانا یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا نہیں؟ الجواب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ اکرام اور سیدہ عائشہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور نہیں مچایا کرتے تھے۔ ولا صخاب فی الاسواق، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 285۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کو کیسے منایا؟ تو حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام کا عمل مبارک ہے کہ آپ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ مشکات شریف صفحہ 180 پر حدیث موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پیر کے روزہ کیسے رکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ مشکات شریف صفحہ 179 یعنی 1 کم 80۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا سال رکھا ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے ولادت رسول کی خوشی کا اور اس پر عمل کرنے کا تو پھر اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائے اور سارا سال پیر کو بھی روزہ رکھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ سنت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان روزوں کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے سے یہ پتہ چل جائے گا کہ عید میلاد النبی کہنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے مشکات شریف میں اسی صفحے پر صفحہ 179 پر ہی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنے کو ناجائز قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔